تار تا کرن مکی مکے ونجے تے مدنی مدینے ونجے اتھا آرام نال بہو ٹھیک ہے مہربانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار پھر ہم سب انتہائی پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں ذکر خدا و رسول کی محفل میں حاضر ہیں اللہ پاک ان سب دوستوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے جنہوں نے آج کی پاکیزہ محفل سجانے میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے ماشاءاللہ میری جماعت کے علماء کرام علاقائی علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری حق نواز صاحب کی دعوت پر جلوہ گر ہیں تو علماء کی شرکت سے یقیناً محفل کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تفصیلی خطاب تو حضرت مولانا صوفی احمد علی صاحب نقشبندی کا ہوگا میں نے مختصر سی حاضری دے کر اجازت طلب کرنی ہے قاری زوار صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ملتان جانا ہے تو انشاءاللہ چند لمحوں بعد صوفی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین دوستو میں نے گفتگو کے لیے جس آیت مجیدہ کا انتخاب کیا ہے وہ مشہور آیت ہے جو ہر عالم ہر خطیب ہر مقرر ہر عالم ضرور اس کو پڑھتا ہے لیکن میں نے عنوان گفتگو کے طور پر اس کو لیا ہے تو چند جملے اس کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ میں اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید فرمائی ہے حکم دیا ہے ارشاد ہوا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں نبی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں صرف بھیجتے ہیں نہیں بلکہ بھیجتے بھی رہیں گے یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے جبکہ کب بھی نہ تھا اور کب تک رہے گا یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا بس یوں کہہ سکتے ہیں یہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے اب ابد تک یہ سلسلہ نہیں ٹوٹے گا یہ جاری رہے گا لا متناہی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو اچھا جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر
حافظ ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی یا الذین آمنوا آ جائے تو اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ. آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، کوئی عالم دین اس آیت کو پڑھتا ہے، کوئی خطیب پڑھتا ہے، کوئی مقرر پڑھتا ہے، کوئی مفسر تفسیر کے لیے پڑھتا ہے، تو تم متوجہ ہو جاؤ. کیوں؟ آگے جو بات ہو رہی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ تمہارے فائدے کے متعلق ہوگی یا نقصان سے متعلق ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ فائدے کی بات ہے، نفع کی بات ہے، اس کو اپنا لو، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور نقصان کی بات ہے، اور انسان فطری طور پر نقصان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. کاروبار کرتا ہے نا، تو اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے نفع ہو. اگر نقصان کی بات ہو وہ نہ کرے، باہر کے نقصان ہوتا ہے لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کاروبار تاکہ مجھے فائدہ ہو. لیجیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، سبحان اللہ، ہمارا کتنا فائدہ ہے اس میں. اللہ فرما رہا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آگے جو بات ہو رہی ہے نا، یہ کافروں کے بھلے کی بھی نہیں ہے، منافقوں کے فائدے کی بھی نہیں ہے، یہود اور نصارہ کے کام کی بھی نہیں ہے، چونکہ وہ تو ایمان والے نہیں ہیں. بات ہو رہی ہے ایمان والوں کے نفع کی. فرمایا اے ایمان والو توجہ کرو کہ تمہارے بھلے کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا صلو علیہ، جس پہ خدا درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آؤ، شامل ہو جاؤ، میرے نبی پر درود بھی بھیجو. صرف تمہاری سوئی جو ہے درود پہ نہ اٹک جائے. جس طرح ایک ٹولہ ہے، بس درود پڑھو، سلام کی بات ہی نہیں کرنی، درود 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 کی بات ہے. الحمدللہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، یہ سعادت بخشی ہے کہ پوری طرح اگر کوئی اس آیت پر عمل کرتا ہے تو الحمدللہ اہل سنت ہی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان کی ذات پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی. اہل علم تشریف فرما ہے استاد العلماء حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب، مولانا مفتی ابراہیم سعیدی صاحب، ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب اہل علم تشریف فرما ہیں. مولانا قاری غلام شبیر صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ محفل کی رونق بنے ہوئے ہیں. حضرات محترم، صلو کے بعد وہ آ گیا. فرمایا یہ نہیں ہے کہ صرف درود بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اور پھر یہ مطلق ہے، مطلق ہے، والمطلق یجری علی اطلاقہ ہی. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. فرمایا بیٹھ کے پڑھو تب بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی جائز ہے، گھر میں پڑھو تب بھی جائز ہے، مسجد میں پڑھو تب بھی جائز ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بس ٹھیک ہے، نماز میں تو پڑھ سکتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، لیکن نماز کے علاوہ نہیں پڑھتے. بھائی کیوں بھائی؟ بھائی السلام علیکم ایھا النبی یہ حرف ندا ہے اور بس وہ قریب کے لیے ہوتا ہے. کوئی ان سے پوچھے تم نے نحمیر پڑھی ہے؟ اگر نحمیر ہی پڑھ لی ہوتی، ہدایت النحو اور آگے تو بہت کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر نحمیر پڑھی ہے تو پھر سمجھی نہیں ہے. تو یہ حرف یا جو ہے علماء کرام تشریف فرمائیں،
یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی وہاں پڑھو تو جائز ہے، یہاں سے پڑھو تو جائز نہیں۔ وہ جو مولانا زکریا صاحب لکھ کر گئے ہیں تبلیغی نصاب میں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میرے نزدیک افضل درود و سلام ہے۔ وہ کہتے ہیں مدینے میں جا کر پڑھو تب بھی جائز ہے، اور ہندوستان سے پڑھو، پاکستان سے پڑھو تب بھی جائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، ایک دفعہ نہیں آپ بلکہ 3 دفعہ کہہ کے دیکھیں اور 3 دفعہ مزہ اٹھائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح آپ نے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، ماشاء اللہ۔ آئیے دوستو، وہ کہتے ہیں جی قریب سے سنتے ہیں۔ اچھا کیوں سنتے ہیں؟ دراصل وہ کہتے ہیں چونکہ ہم دور سے نہیں سن سکتے، ہم قریب سے سنتے ہیں، یعنی حضور کے معاملے کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ نادانو، ٹھیک ہے ہم دور سے نہیں سن سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضور بھی نہیں سن سکتے۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی عورت نا اپنے گھر والے سے لڑتی ہے نا، سینہ تان کے بات کرتی ہے، تو جنت سے حور ایسے جھانک کر کہتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، غارت کرے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ چند روزہ تیرے پاس مہمان ہے، اس کی خدمت گزاری کر، جنت میں آ کر ہم پہ سرداری کر۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، تو وہاں سے حور سن سکتی ہے، مدینے سے حضور نہیں سن سکتے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ یہ باتیں نوجوانوں یاد کیا کرو۔ کوئی جو آپ سے پوچھے بھئی تم جو عقیدہ رکھتے ہو حضور دور سے سنتے ہیں تمہارے پاس، اچھا پھر یہ اور دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب دور سے سننا، دور سے دیکھنا یہ اللہ کا خاص ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ کتنی گمراہی ہے جی، دور سے سننا، دور سے دیکھنا یہ اللہ کا خاص ہے۔ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے تو دور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بنحن اقرب الیہ من حبل الورید، عالم الغیب والشہادہ، وہ ہماری بنسبت ہے غیب اور شہود، یہ ہماری بنسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا غیب ہے؟ بے عالم الغیب، بے پہلے وہ چیز غیب تھی، پھر اللہ کے پاس آئی، اللہ کے علم میں آئی۔ اور خدا کے بندو، اللہ کے لیے تو غیب و شہود نہیں، اس کے لیے تو شہود ہی شہود ہے، اس کے لیے تو چیز حاضر ہی حاضر ہے، غیب تو ہے ہی نہیں۔ یہ غیب و شہود تو ہماری بنسبت ہے، یعنی جو ہم سے غیب ہے اس کو جانتا ہے۔ تو حضرات محترم کہتے جی اللہ کا خاصہ ہے، اللہ دور سے دیکھتا ہے، واہ بھائی واہ، اللہ دور سے سنتا ہے۔ اللہ کے لیے لفظ دور بولنا یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ اور ٹھیک کہا مولانا اجاز صاحب نے کہ کفر ہے۔ لو جی ہم کہتے ہیں حضور سنتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ یہ جامع ترمذی ابواب الزہد کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ میرے بھائی، میرے آقا زمین پر ہوں
تو عرش کی باتیں سنتے ہیں، اگر عرش پر ہوں تو فرش کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، مشہور حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون کی شان دیکھیے۔ آسمان پر آواز پیدا ہوئی، یہ کیا آواز ہے؟ کہ سارے فرشتے سجدے میں گئے ہیں، تو سجدے میں گرنے کی آواز ہے۔ اور حضور نے فرمایا، آسمانوں میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ فرشتے سربا سجود نہ ہوں۔ میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو آسمانوں کی آواز سن رہے ہیں، اگر آسمانوں پر ہیں تو زمین پر چلنے والوں کی آواز سن رہے ہیں۔ حضور شب معراج واپس تشریف لائے تو فرمایا، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا ہے۔ عرض کیا حضور، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو کمال نہیں کہ اتنی بلندیوں پر آقا ہوں تو غلام کی آواز سن لیتے ہیں، اتنی بلندیوں سے بھی تو مدینے سے ہمارے درود و سلام کی آواز نہیں سن سکتے۔ یہ باتیں نوجوانوں آپ نے اپنے ذہن میں اور دل میں بٹھانی ہیں۔ عرصہ ہو گیا آپ علماء کی باتیں سنتے ہو، کوئی پوچھے تو بھئی تمہارا جو عقیدہ ہے، حضور دور سے سنتے ہیں، جی میں تو مولانا حق نواز سے پوچھوں گا، اگر ٹھٹھے گیا تو شاہ جی کہ مغز خوری کر لیں گے۔ میرے بھائی آخر آپ کیا تقریریں سنتے ہیں؟ ذرا ذہن نشین کریں ان باتوں، ذہن نشین لیجیے۔ ایک دو باتیں اور اشارتاً، میرے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی کہتا ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت عطا فرما، 3 مرتبہ یہ عرض کرتا ہے تو جنت پکار اٹھتی ہے، اے مالک جو میرے اندر آنے کی آرزو کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، اے اللہ اسے میرے اندر داخل فرمانا۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ پہلا آسمان 500 سال، پھر اس کی موٹائی اور چوڑائی 500 سال، اور 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ یارو جنت تو سن لے، تو جو جنت کے مالک بن کر بانٹ رہے ہیں جنت، وہ مدینے سے ہمارا درود و سلام نہیں سن۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور جب آپ کہتے ہو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 3 مرات، آپ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے ہو، تو جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ اور جب تم کہتے ہو اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، تو جہنم عرض کرتی ہے مالک جو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے اسے مجھ سے دور رکھنا۔ یارو 7 زمینوں کے نیچے جہنم تو سن لے، اور جو جہنم سے بچانے آئے ہیں کیا وہ مدینے سے نہیں سن سکتے؟ لیجیے حافظ ابن قیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد، انہوں نے جلاء الافہام کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یصلی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جہاں سے بھی کوئی میرا غلام میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے جلاء الافہام والی، اس میں کیا فرمایا گیا کہ جہاں سے بھی میرا کوئی غلام، خواہ فلسطین میں ہو، خواہ چین میں ہو، خواہ ہندوستان میں ہو، خواہ پاکستان میں ہو، خواہ 32 چک پہ بیٹھ کر پڑھے، فرمایا الا بلغنی صوتہ، اس کی آواز بھی مجھ تک پہنچتی ہے۔ صرف درود نہیں،
صوتہ اہل علم تشریف فرما ہے اور ویسے مشہور حدیث بھی ہے. اچھا آگے ہے سو کانا، یہ کہتے ہیں جی نزدیک سے سنتے ہیں. یہاں آگے الفاظ ہیں حافظ ابن قیم جوزی نے لکھا ہے. اچھا ایک ابن جوزی ہیں، یہ بھی جوزی ہے، تو کوئی کہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. نقیب محفل ڈاکٹر طالب سنس تشریف لائے. اچھا بھئی انہیں یقین کرو محض اللہ کے لیے نقابت کرتے ہیں، سیدھی سی بات، محض اللہ کے لیے. اللہ پاک ان کا ذوق سلامت رکھے. لیجئے بھائی بات کو یاد رکھنا ہے. فرمایا اللہ بالغنی صوتہ حیث کانا، فرمایا جب وہ درود پڑھتا ہے تو صرف اس کا درود نہیں پہنچتا بلکہ اس کی آواز بھی مجھ مصطفیٰ تک پہنچتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو. اور مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور ہاں انہیں پہچانتا بھی ہوں. اور کسی نے بڑی وانا عارف ہوں، فرمایا میں انہیں پہچانتا بھی ہوں. ارے بھائی یہ تو غلاموں کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا تو ان پتھروں کو بھی جانتے ہیں جو پتھر درود پڑھتے ہیں، جو پتھر سلام پیش کرتے ہیں. کیا حدیث نہیں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، مستند حدیث، رجالہ صحیح، کسی بھی راوی پر جرح قدح نہیں ہے. سارے راوی جو ہیں وہ جناب القابل اعتبار ہیں اور سیکا ہیں، کسی پر جناب اعلیٰ انگلی نہیں اٹھائی گئی. اس حدیث کے سارے راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں. حضور فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث و انی لعارف الان. فرمایا میں مکہ کے اندر مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے، جلوہ گر ہونے سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے، بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جو میری ذات پر سلام پیش کرتا تھا میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور آگے فرما دیا، شاید کوئی کہہ دے اب نہیں جانتا. آگے پھر الفاظ بیان فرمائے، ارشاد فرمایا بَإِنِّي لَعَارِفُهُ الْآن. اچھا بھئی عارف و الان سے بھی تو بات بن سکتی ہے نا، میں جانتا ہوں، لیکن انی پھر لام تاکید کا، یہ انی انا یعنی تاکید کا کیوں؟ سرکار کو علم تھا میرے جو غلام ہوں گے نا 32 چک والے، اور جہاں کہیں بھی میرے غلام ہوں گے وہ تو میری باتوں پر سن کر ہی بغیر دلیل ایمان لے آئیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو سرکار دو عالم تاکیدیں لگا کر فرما رہے ہیں شک نہ کرنا، جیسے میں پہلے سنتا تھا اب بھی سنتا ہوں. دوستو جو پتھروں کا سلام سنیں اور انہیں پہچانیں، کیا خیال ہے سرکار ہمیں نہیں پہچانتے؟ لیجئے دوستو جی ہم نے سنا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، تم نے شاہ جی سنا دیا کہ سرکار خود سنتے ہیں. میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں. اچھا بھائی رب نہیں جانتا فیض عباس کے کیا کرتوت ہے؟ اللہ پاک نہیں جانتا، لیکن فرشتے کیوں دربار میں پیش کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہر دربار کا اپنا مقام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صبح شام ہمارے جناب والا اعمال پیش ہوتے ہیں، سوموار کو پیش ہوتے ہیں، آج جمعرات ہے جمعرات کو، اور سالانہ بھی پیش ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے دربار کی عظمت کا اظہار ہے. اسی طرح آقا خود بھی درود سنتے ہیں اور فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ تاکہ مصطفیٰ کے دربار کی عظمت عیاں ہو. زندہ
حضرات محترم، آئیے حضور بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، دونوں حدیثیں برحق ہیں۔ علماء کرام نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے، مطابقت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں، جس نے بے دلی سے درود و سلام پڑھا، مولوی صاحب نے کہا پڑھو درود، پڑھو آنکھو سبحان اللہ، نہیں بھی آتے تو میں بیدا پیا وہ آدھن متا مولوی بھاجی نہ بنجے، اسدہ جلسہ کیتے تے مولوی چل ہی نہ بنجے، وہ آخر مجبور ہو ناچار آدھن سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بات کیا ہے؟ دل سے بات کیا ہے؟ کوئی بات حضور کی بیان ہو رہی ہے، عالم نے نہیں کہا کہو سبحان اللہ، آپ خود کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سبحان اللہ کی اپیل جو کرتے ہیں وہ برا نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے، مگر اپنا اپنا ذوق ہے، میں کیوں خواہ مجبور کروں آپ کو؟ میں کہتا ہوں آپ سبحان اللہ مجبور ہو کر نہ کہو، مسرور ہو کر کہو، ٹھیک ہے؟ لو جی، علماء نے بیان کیا، اساتذہ نے بیان کیا، شارحین حدیث نے اس دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت یوں پیش کی، بھائی جو بے دلی سے یعنی توجہ سے نہیں پڑھتا، مولوی صاحب نے کہا پڑھو درود، ٹھیک ہے درود، چونکہ درود ریاکاری میں بھی پڑھو گے تو تب بھی رد نہیں ہوتا، یہ درود کی شان ہے۔ نماز میں ریاکاری آ گئی مردود، حج میں ریاکاری آ گئی تو مردود، صدقات و خیرات میں ریاکاری آ گئی تو مردود۔ میرے بھائی درود و سلام میں جتنی مرضی ہے ریاکاری کر لو، یہ رد نہیں ہوتا، بھر کے اب یہ دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے، اور جتنی بار آپ درود پڑھو گے اتنی بار آپ کی دربار رسالت میں حاضری لگ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن آپ درود شریف پڑھتے رہے، چلو جیسے ڈاک جمع ہوتی ہے پھر پہنچا دی جائے گی، نہیں، ادھر آپ کے منہ سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ، فرشتوں نے عرض کر دیا آقا فلاں بن فلاں نے فلاں مقام سے آپ کے دربار میں درود و سلام پیش کیا۔ لیجئے حضرات محترم، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں اور حضور بھی سنتے ہیں، تو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور عقیدہ پختہ کیجئے۔ بھائی جس نے ایسے پڑھ دیا، زیادہ محبت سے سرشار ہو کر توجہ سے سرشار، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ پیر صوفی احمد علی صاحب نقشبند، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، حضرت صوفی احمد علی صاحب نقشبندی، جی جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں دوستو، بزرگوں کی زیارت بھی کریں، بیان سنیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، صبح صاحب تشریف لائیں، بات کو سمیٹتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی۔ ماشاءاللہ، محفل پہلے بھی بارونق تھی، اب روحانیت میں اور اضافہ ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا صوفی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے، دل سے مجھ جیسا جو بولتا ہے نا مولوی، وہ اوپر اوپر سے، لیکن ماشاءاللہ صوفی صاحب دل سے بولتے ہیں، جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل پر ہی چوٹ لگتی ہے۔ آئیے، میں عرض کر رہا تھا، درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں، دربار مصطفیٰ کی شان کا اظہار ہوتا ہے، عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور سرکار بھی سنتے ہیں۔ تو ان میں تطبیق کیا ہے؟ تو علماء حدیث نے بیان کیا کہ جو بے دلی سے پڑھے اور توجہ سے درود و سلام نہ پڑھے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب کوئی دل سے محبت سے سرشار ہو کر درود و سلام پیش کرے تو سرکار خود سنتے ہیں۔
بس اس پر اتنا عرض کر دیتا ہوں، امام شارانی نے لکھا ہے ایک بزرگ تھے، وہ جب اتحیات میں بیٹھتے تو عرض کرتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کبھی تو یہ جملے کہہ کر آگے گزر جاتے اور کبھی بیٹھے رہتے تکرار کرتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تکرار کرتے رہتے، اسرار کرتے رہتے اور آگے نہ جاتے، سوئی وہیں اٹک جاتی۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا حضرت یہ کیا بات ہے، کبھی تو آپ ہمارے ساتھ یہ تحیات پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہو اور کبھی بیٹھے رہتے ہو گم سم اور پتہ نہیں چلتا آپ کو آس پاس کا، یہ کیا ہے؟ تو نے کہا اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سن لو، یہ راز کی بات ہے۔ فرمایا جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پردے اٹھ جاتے ہیں، مدینے والا فرماتا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جب سلام کا جواب مل جاتا ہے تو آگے گزر جاتے ہیں، اور جب تک سلام کا جواب نہیں ملتا ہم بھی تکرار رکھتے ہیں آقا کے دربار میں السلام علیکہ ایھا النبی، اور جب سلام کا جواب آ جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا تھا ارے بھائی درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، جے سلام عرض کرو تو مدینے سے جواب ملتا ہے۔ اللہ پاک میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ نوجوانوں یہ باتیں میں نے علماء کے لیے نہیں کی تھی، علماء کو تو سبق سنایا، سیدھی سی بات ہے کہ آخر ایک عرصہ ہو گیا میں سبق یاد کر رہا ہوں، تو باقی کہ مجھے سبق صحیح یاد ہوا یا نہیں، علماء کو تو یقیناً یہ آج ہی نہ سمجھیے، یہ حقیقت ہے، علماء کو تو سبق ہی سنانا پڑا، ان کے علم میں میں کوئی اضافہ نہ کر سکا۔ لیکن نوجوانوں یہ ساری گفتگو میں نے آپ کے لیے کی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں ان باتوں کو اپنے دل کے دامن میں جگہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔